بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری جوان کنواری نند کے ہاتھ میں بڑی شفا تھی۔ وہ ماہر حکیم تھی اور لوگوں کے لیے دیسی دوا بناتی تھی، جبکہ میری ساس رو رو کر اس کے پاؤں پڑتی، منع کرتی، پر وہ نہ مانتی۔ ایک دن نند نے مجھ سے کہا، بھابھی میری طبیعت خراب ہے، آپ اس ایڈریس پر دوا دے آؤ۔ اس کے ہاتھ میں ایک جگہ کا پتہ تھا۔ میں کشمکش میں پڑ گئی جب وہ بولی، اماں کو نہیں پتہ لگے گا، میں سنبھال لوں گی، اگر آپ نہیں گئی تو کسی کی موت ہو سکتی ہے۔ میں ڈر گئی اور فوراً مان گئی۔ نند سے ایڈریس لیتے اس گھر پر گئی، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب اندر قدم رکھتے ہی پیچھے سے کسی نے، میرا نام صوفیہ ہے، میرا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے ہے، مجھے میرے چچا نے پالا ہے، میرے بابا اور اماں کی وفات کے بعد کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پہ راضی نہ تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 5 سال کی تھی۔ میرے بابا کسی کمپنی میں جاب کرتے تھے اور اماں بھی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ان کی شادی کے بعد میں نے ان کی زندگی مکمل کر دی۔ پھر ان کی حادثاتی موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، گھر گاڑی سب ختم ہو گیا۔ تب چچا نے چچی کے خلاف جا کر مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ چچا پروفیسر ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام زینب، دوسری کا نام فاطمہ۔ چچا مجھے ہمیشہ اپنی سگی بیٹی ہی مانا اور میرے دل میں بھی ان کے لیے بہت محبت ہے۔ فاطمہ اور میں ہم عمر ہی ہیں، لیکن اس نے کبھی مجھ سے دوستی نہیں کی۔ وہ میرے سارے کھلونے چھین لیتی، کبھی کبھی بلا وجہ کی ضد لگاتی۔ چچا کہتے کہ فاطمہ چھوٹی ہے اس لیے ایسی حرکت کرتی ہے، آپ بڑی ہو بیٹی، سمجھدار ہو، بہن کی باتوں کا برا مت منایا کرو۔ وہ گلی کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے باہر چلی جاتی اور چچا کے آنے سے پہلے وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتی اور میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہوں، ساتھ ساتھ چچی کے طنز کا نشانہ بھی بنتی ہوں۔ چچی اور فاطمہ کی نسبت زینب آپا مجھ سے باتیں کرتی ہیں اور کبھی کبھی مجھے چچی سے چھپ کر چاکلیٹ بھی دے دیتی ہے۔ چچی اور اماں کی شروع سے نہیں بنی تھی، اسی کا بدلہ چچی مجھ سے لیتی ہیں، میری بیٹیوں کا حق کھا رہی ہے۔ اپنے چچا پہ پتہ نہیں کیا دم کیا ہے، ہمیشہ تیرا ہی پہلے سوچتے ہیں، سگی اولاد تو انہیں ستیلی لگتی ہے۔ چچی کے تانے میرے کانوں میں پڑے کیونکہ صبح جاتے جاتے چچا مجھے 200 روپے پکڑا کر گئے تھے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو لے لینا، میں نے منع کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ زبردستی گھوری نوازتے پکڑا گئے۔ مجھے واقعی کالج کے جوتے خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، روز چل کر کالج آتے جاتے میرے جوتے پھٹ گئے تھے۔ چچی نے غصے میں مجھے کام بھی ڈھیر دے دیا۔ زینب آپا نے میرے حق میں بولنا چاہا تو فاطمہ اور چچی دونوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں گھر کا کام ختم کر کے پیسے دوپٹے میں باندھ کر کالج کے لیے نکل گئی۔ میرا داخلہ سرکاری کالج میں آرٹ میں ہوا تھا۔ سارا دن گھر میں کام کرتے رہنے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکی اور کم نمبر آنے کی وجہ سے سرکاری کالج میں بھی مجھے آرٹ میں ہی داخلہ ملا۔ فاطمہ اور زینب آپا چچا کے کالج میں پری میڈیکل پڑھ رہی تھیں۔ ان کے نمبر مجھ سے بہت اچھے آئے ہیں، تب ہی میرٹ پر ان کا نام کالج میں آ گیا۔ زینب آپا تو پڑھائی میں ویسے بھی بہت اچھی ہیں، میری بھی کبھی کبھار مدد کر دیتی ہیں۔ چچا نے مجھے بھی کہا تھا کہ دل لگا کر پڑھو، پھر آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دیں گے، لیکن میری قسمت میں تو چولہے کے آگے کھڑے رہ کر ہانڈی پکانا ہی لکھا تھا۔ میں کالج ختم ہونے کے بعد نئے جوتے خرید کر پہنتی ہوئی گھر روانہ ہوئی، ورنہ چچی نے پیسے رکھ لینے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں کالج مکمل کرنے کے بعد گھرداری سنبھال چکی تھی۔ اب چچی ہل کر پانی تک پینا تو ہی سمجھتی تھی۔ گھر کا سارا کام میں ہی کرتی، کبھی کبھار زینب آپا مدد کروا دیتی، لیکن چچی انہیں زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ ہمیشہ ان کی زبان پہ یہی الفاظ ہوتے کہ زینب تم پڑھ لو۔ زینب آپا میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن رہی ہیں اور فاطمہ نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ چچا نے مجھے بھی بہت کہا کہ میں آگے پڑھوں، لیکن میں نے کہا مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پرائیویٹ پیپر دے لوں، لیکن چچی نے کہا جب بچی پڑھنا نہیں چاہتی تو آپ کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں؟ میں خاموش رہی، ایسا کرنے کو بھی مجھے چچی نے ہی کہا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے پیسے ان کی بیٹیوں کی پڑھائی پہ ہی لگے۔ میں بھی خاموش ہو گئی، ویسے بھی آگے پڑھ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ چچی کی روز روز کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ان کا کہا مانا۔ وقت کا پہیہ پھر گھوما اور تیزی سے وقت گزرتا گیا۔ زینب آپا اب ڈاکٹرنی کہلانے لگی، فاطمہ چچا کی طرح پروفیسر بن گئی، پورے خاندان میں اتنا میری اماں کے بعد وہیں پڑھی تھی۔ زینب آپا کو سرکاری ہسپتال میں نوکری مل گئی، ان کے ہاتھ میں شفا تھی۔ پہلی تنخواہ سے سب کے ساتھ ساتھ میرا بھی گفٹ لے کر آئیں۔ میں بھی کھانے بنا کر ان میں ایکسپرٹ ہو گئی، میرے کھانے بھی گھر میں کافی مشہور ہیں۔ زینب آپا، چچا اور فاطمہ کوئی نہ کوئی فرمائش کر کے مجھ سے طرح طرح کے کھانے بنواتے رہتے ہیں۔ چچا کا کہنا ہے کہ جس گھر میں جائے گی راج کرے گی۔ چچی کا رویہ بھی اب پہلے سے بہتر ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی بیٹیاں اب پاؤں پہ کھڑی ہو گئیں اور وہ جو میری اماں کو دکھانا چاہتی تھیں
میری اماں ہر کام میں آگے رہنے والی سلیقہ شعور خاتون تھیں، یہی چیز چچی کو حسد میں مبتلا کرتی۔ اماں کی وفات کے بعد چچی نے مجھ سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ خیر اب چچا اور چچی ہم تینوں کے رشتے کا سوچ کر پریشان تھے۔ زینب ابا اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھیں جو ایک بڑی پوسٹ پہ ڈاکٹر تھا۔ فاطمہ کا رشتہ کالج کے پروفیسر کے گھر سے آ گیا تھا۔ چچا کوئی تنگ ذہن انسان نہ تھے، اس لیے گھر بار دیکھنے کے بعد انہیں کوئی خامی نظر نہ آئی تو انہوں نے حامی بھر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مجھے بھی پاس بلا کر کہتے خود کو پرائی مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے لاپرواہ ہو گیا ہوں، جلد ہی اچھا رشتہ آئے گا، میں نے کچھ جاننے والوں سے بات کی ہے۔ میں بھی چچا کے کہنے پہ سر ہلا گئی۔ چچی بیٹیوں کے لیے کبھی ایک بازار تو کبھی دوسرے بازار گھومتی، بڑے بڑے پلازوں سے برانڈ کے کپڑے خریدے گئے، جب گھر آتی کپڑوں کا ڈھیر لے کر آتی۔ پورے خاندان کو ان پہ رشک آیا کہ انہوں نے جو چاہا وہ اب تک ہوتا آیا۔ جہیز بھی ٹرک بھر کر گیا۔ مجھے بھی چچی نے 4 سوٹ لے دیا۔ آخر ان کی بیٹیوں کے سسرال والے یہ نہ سوچیں کہ وہ ظالم ہیں۔ دنیا کی نظر میں ان کی 3 بیٹیاں تھیں، لیکن گھر میں سب کو پتہ ہے کہ ان کا مجھ سے رویہ کیسا ہے۔ میں بھی لپسی کر دن رات کام کرتی رہی۔ رخصتی پہ زینب آپا میرے گلے لگ کر خوب روئیں۔ گلے تو فاطمہ بھی لگی۔ میں نے ان دونوں کو خوش رہنے کی دعا دی۔ دھوم دھام سے چچا نے ان کی شادی کر دی اور ان کی شادی پہ کچھ خاص لوگ آئے۔ وہ میرے لیے خاص اس لیے ہیں کیونکہ وہ میرے بابا کو جانتے تھے۔ انہوں نے میرے اور چچی کے سامنے بڑی تعریف کی اور کہا کمپنی میں میرے بابا کے نام کچھ پیسے پڑے ہیں جو وہ ان کی بیٹی یعنی میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ چچا نے بطور امانت وہ چند لاکھ روپے، میری شادی کا جہیز تیار ہو جائے گا۔ زینب آپا اور فاطمہ کی شادی کے بعد میرے بھی کئی رشتے آئے۔ میرا سانولا رنگ اور موٹاپا سب کے لیے قابل اعتراض بنا۔ چچی نے کہا چائے پینے سے رنگ کالا ہوا ہے، اس لیے کھانا اور چائے کم کر دی۔ جو رشتہ دیکھنے آتے وہ چائے اور نمکو کھانے کے بعد بڑے آرام سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے چلے جاتے، اور پیچھے میں یہ تانے سنتی رہتی کہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، کسی کو ناک پسند نہیں، کسی کو تعلیم کم لگی، کسی نے رنگ پہ طنز کیے۔ چچا نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا کہ میری شہزادی کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ 2 بیٹیوں کے فرائض ادا کر چکے تھے، وہ میری شادی بھی اچھے لوگوں میں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دن بعد بڑی گاڑی میں کچھ لوگ آئے، وہ خواتین، ایک ان کے ساتھ لڑکا تھا۔ انہیں زینب آپا نے بھیجا تھا۔ میں پہلے تو بیزار آ گئی ہوں، اس لیے بے دلی سے چائے رکھی اور باہر نکل گئی۔ لڑکا مناسب شکل و صورت کا ہے، اس کی بہن نہایت خوبصورت اور نرم مزاج لگی، لیکن اس بار میری حیرت کی انتہا نہ رہی، انہیں میں پسند آئی۔ وہ رشتے کے لیے ہاں کر گئے۔ میرے چچا چچی کو بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے۔ کچھ دن بعد چچا چچی جا کر دیکھ کر آئے۔ لڑکا سرکاری نوکری کرتا ہے اور اپنا گھر اور گاڑی ہے۔ چچی چاہتی تو یہ رشتہ نہ ہونے دیتی، لیکن چچا کے آگے ان کی ہمیشہ کم ہی چلی ہے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ آخر میری قسمت بھی چمک گئی۔ انہیں شادی کے جلد ہونے کی وجہ سے ہفتے بعد میری شادی طے پائی۔ جہیز وغیرہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن چچا نے وہ سارے پیسے مجھے دے دیے کہ وہ میرے ہیں۔ چچا نے میری شادی بھی بہت خرچہ کیا۔ چچی نے کہا بھی اتنا بڑا کیا ہے، اسے پیسہ بھی لگایا ہے، اس کی 2 وقت کی روٹی مفت نہیں آتی۔ میں نے بھی چچا کو کہا وہ رکھ لیں، لیکن چچا نے کہا ان پہ ساری زندگی بوجھ رہے گا، وہ اپنے بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھائے گا۔ شادی والے دن میری دھڑکن معمول سے زیادہ سپیڈ سے دھڑکی۔ حیران کن بات تھی، ان کے گھر سے صرف 3 لوگ ہی آئے اور نکاح کر کے مجھے بیاہ کر لے گئے۔ ساس اور نند کے درمیان مجھے سرد جنگ ہی لگی، دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کم کر رہی تھیں۔ میں بھی اپنے چچا سے بچھڑ جانے کے غم میں تھوڑی اداس تھی، اس لیے اپنا وہم سمجھ کر خیال جھٹک دیا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ 1 منزلہ خوبصورت سا گھر سجایا گیا، مجھے بہت پسند آیا۔ نند نے ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکالا اور شوہر کے کمرے تک چھوڑ آئی۔ پہلے تو بھابھی وہ کم ہی بولتے ہیں، اب آپ نے خود ہی انہیں مجبور کرنا ہے کہ وہ بھی بولنا شروع کر دے۔ نند نے شرارت سے کان میں سرگوشی کی، میں بھی مسکرا دی۔ میرے شوہر کم گو نرم دل انسان ہیں، وہ میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ میری ساس بھی نہایت سلیقہ شعور خاتون ہیں، میرے کھانوں کی تعریف ادھر بھی بہت کی جاتی ہے۔ میرے سلیقے سے وہ کافی متاثر ہیں۔ شادی کے اس تھوڑے سے عرصے میں جتنا سکون میں نے محسوس کیا، شاید ہی پہلے زندگی میں اتنا سکون میسر ہوا ہو۔ نوجوان کنواری نند کے ہاتھ میں بڑی شفا تھی، وہ ماہر حکیم تھی اور لوگوں کے لیے دیسی دوا بناتی تھی، جبکہ میری ساس رو رو کر اس کے پاؤں پڑتی، منع کرتی، وہ نہ مانتی۔ اسی وجہ سے نند اور ساس میں بات چیت کم ہی ہوتی، لیکن دونوں کا میرے ساتھ رویہ بہت ہی اچھا ہے۔ مجھے شادی کے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ حکیم ہے۔ اکثر وہ کمرے میں بند جڑی بوٹیوں سے دوائی بناتی رہتی۔ میں بھی اس سے کافی متاثر ہوئی۔ اتنی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی ذہانت اور شفا دی تھی کہ دور دور سے دوائیوں کے آرڈر آتے تھے، وہ ڈیلیوری خود ہی کرواتی اور باہر جڑی بوٹی کا سامان بھی خود ہی لاتی۔
جب وہ پیسے نکال کر میری ساس کے ساتھ رکھتی تو ہمیشہ ہی نئی جنگ چھڑتی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے کئی بار کہا کہ میں نند کو سمجھاؤں وہ یہ کام چھوڑ دے۔ میں کافی حیران ہوئی، اگر کئی لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو اس سے ان کا کیا جاتا ہے؟ لیکن تعجب کی بات ہے، محلے میں سے کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا۔ ان کے رشتے دار بھی میری نند کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے نند سے پوچھا اس کا اور میرا رشتہ دوستی والا ہے تو اس نے کہا سب لوگ جلتے ہیں کہ کہیں میں آگے نہ نکل جاؤں۔ اس کی بات کسی حد تک ٹھیک ہی ہے، آج کی دنیا میں بھلا کون کسی دوسرے کو آگے نکلنے دیتا ہے؟ میری ساس مجھے ہدایت کرتی کسی کے کسی کام میں مت آنا، دواؤں سے دور ہی رہنا۔ میں سر ہلا گئی۔ ایک دن نند نے مجھ سے کہا بھابھی میری طبیعت خراب ہے، آپ اس ایڈریس پر دوا دے کر آؤ۔ اس کے ہاتھ میں ایک جگہ کا پتہ تھا۔ میں کشمکش میں پڑ گئی جب وہ بولی اماں کو نہیں پتہ چلے گا، میں سنبھال لوں گی، اگر آپ نہیں گئیں تو کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ میں ڈر گئی اور فوراً مان گئی۔ نند سے ایڈریس لیتے اس کے گھر پر گئی، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب اندر قدم رکھتے ہی پیچھے سے کسی نے بھاگنے کا کہا۔ مجھے سمجھ نہ لگی دوائی لینے کے بجائے بھاگنے کو کیوں کہا جا رہا ہے۔ وہاں جگہ جگہ سفید پاؤڈر پڑا تھا۔ میں نے سونگھ کر دیکھا، وہ سمجھ آ گئی کہ یہ نشہ بیچا جا رہا ہے، لیکن پولیس نے ان سب کو پکڑ لیا۔ میں خوف زدہ ہو کر باہر چھپ گئی۔ میری نند منشیات کا کام کرتی تھی، اس نے مجھے منشیات دے کر ان کے اڈے بھیجا تھا۔ میں سارا راستہ حیرانی کے عالم میں ہی رہی۔ جب گھر آئی تو پتہ لگا میری نند کو ابھی پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ محلے والے اور خاندان والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ گھر میں سب پریشان تھے۔ میرے چچا نے کال کر کے میرے شوہر کو اور مجھے حوصلہ دیا، وہ ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مجھے سگی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت دی تھی، لیکن اس وقت میری چچی نے فون کر کے مجھے بری باتیں سنائیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ واپسی کا کوئی دروازہ نہیں کھلا، وہ لوگ چور ڈاکو یا پھر جو کچھ بھی ہیں، اب مجھے سسرال ہی رہنا ہے۔ میں پہلے بھی واپسی کا نہیں سوچ رہی تھی، لیکن ان باتوں نے میرا دل دکھایا۔ میرے شوہر نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ آخر کتنی دیر اور یہ بات چھپ تھی۔ ان کی بہن منشیات کا کام کرتی ہیں، انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئیں۔ میری ساس بھی رو رو کر اس سے کہتی، کبھی ڈانٹ کبھی پیار، ہر طرح سے سمجھایا۔ جب خاندان والوں کو پتہ لگا انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ محلے سے کوئی خاتون ان کے گھر نہیں آتی۔ بیٹی کے تھانے جانے کے غم سے وہ نڈھال ہو گئیں۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور ہمت بڑھائی کہ وہ واپس آ جائے گی۔ وہ یہ سب مجھے پہلے بتا دیتے، لیکن شاید چچا کے انکار کے ڈر سے انہوں نے یہ بات چھپائی۔ مجھے اپنے شوہر یا ساس سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ وکیل سے بات کی تو وہ کافی زیادہ پیسے مانگ رہا تھا۔ میری نند کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس نے وعدہ کیا وہ دوبارہ ایسا کام نہیں کرے گی۔ ان لوگوں کی دھمکی پہ وہ یہ کام کرتی آئی ہے۔ میرے شوہر نے بہت جگہ سے پیسوں کا انتظام کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی پیسے نہیں دیے، وہ ہمت ہار چکے تھے۔ میں نے چچا کے دیے پیسے نکال کر شوہر کو دیے۔ آخر ان کا اور میرا سب ایک ہی ہے، ان کی بے عزتی میری بے عزتی ہے۔ میری ساس بھی مجھے دعائیں دینے لگی، شوہر نے بھی شکریہ ادا کیا، وہ اچھا وکیل کر کے ضمانت پہ رہا کر کے گھر لے آئے۔ میری نند نے سب سے باری باری معافی مانگ لی، مجھ سے بھی معافی مانگی کہ اس نے اڈے پہ جھوٹ بول کر مجھے بھیج دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری نند یونیورسٹی میں غلط صحبت میں پڑ گئی تھی۔ شروع میں اسے یہ کام اچھا لگتا تھا، لیکن جب میرے شوہر اور ساس کو پتہ لگا تو انہوں نے منع کیا۔ میری نند نے کچھ دیر کام نہ کرنے کی ٹھانی، لیکن اب دھندے والے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ اگر اس نے کام نہ کیا تو اسے مار دیں گے، ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی مار دیں گے۔ وہ مجبور تھی، اس نے ساری بات وکیل کو بتا دی۔ شوہر کے بار بار شکریہ ادا کرنے پہ میں نے انہیں جھڑک دیا کہ اب میں ناراض ہو جاؤں گی اگر دوبارہ شکریہ ادا کیا۔ وہ ہنس دیے اور کہا اب وہ میرا پرائیویٹ ایڈمیشن کروائیں گے تاکہ میں آگے تعلیم حاصل کر سکوں۔ میں کافی حیران ہوئی، انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں؟ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ میری نند نے انہیں بتایا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس واقعے کو گزرے 5 سال ہو گئے۔ کیس کب کا ختم ہو گیا، میرے شوہر نے اپنا گھر میرے نام کر دیا اور مل کر ہم نے نند کی شادی بھی کر دی۔ شوہر کے حوصلے اور ساس کی دعاؤں کی وجہ سے میں آگے داخلہ لے کر پڑھنے لگی اور اب میں فاطمہ کے کالج میں ہی پروفیسر ہوں۔ جو رشتے دار پہلے گھر نہیں آتے تھے اب وہ ہر موقع پہ گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ وقت کا پہیہ پھر سے گھوما، سب کچھ مجھے مل گیا جو میں نے زندگی سے چاہا تھا۔ چچی بھی مجھ سے کافی بار معافی مانگ چکی تھی، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔